ہماری کچھ فیملی سسٹم میں ہے کہ ہمارے یہاں شادیاں جو ہیں وہ بہت جلدی ہو جاتی ہیں اینڈ آئی واز 16 جب میری شادی ہوئی اور میں نے اس وقت صرف میٹرک کیا ہوا تھا۔ ہمارے معاشرے میں اس وقت تو جو ڈپریشن کی صورتحال ہے وہ دن بدن ورسٹ ہوتی جا رہی ہے۔ ہر گھر میں ایک کمپٹیشن کی فضا ہے، ہر گھر میں ایک جیلسی اور نگیٹیوٹی کی فضا ہے، جس کی وجہ سے بھی ڈپریشن آج آپ کو بچوں میں بھی دکھے گا۔ ہمیں اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا وقت ضرور لگانا چاہیے کہ جس میں ہمیں اپنی سیلف اویئرنیس ہو، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری زندگی کس رخ پہ جا رہی ہے۔ شادی ون وے ٹریفک کا نام نہیں ہے، شادی ٹو وے ٹریفک ہے۔ جب ہم کچھ دیتے ہیں تو ہمیں کچھ ملتا ہے، جب ہم کچھ قربانی دینے کا جذبہ رکھتے ہیں، ہم دوسرے کے لیے بھلا سوچتے ہیں، تب ہمیں وہ بھلا ملتا ہے۔ یعنی جب ہم محبت یا عزت دیتے ہیں تو ہمیں محبت اور عزت ملتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، سیریز آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد۔ آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ایک فیملی کاؤنسلر ہیں، سائیکو تھراپسٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہپنوٹسٹ بھی ہیں۔ یہ ہمیں بتائیں گی کہ ہسبینڈ اور وائف کے ریلیشن شپ میں کیا کیا پرابلمس اور چیلنجز آتے ہیں اور ان کو بہتر طریقے سے کیسے سولو کیا جا سکتا ہے تاکہ شادی شدہ حضرات اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکیں۔ آئیے ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ ہم سے کیا کہتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ فائزہ اسلم صاحبہ آپ کی تشریف آوری کا۔ میم سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ایک سائیکو تھراپسٹ ہیں اور سائیکالوجسٹ بھی ہیں، تو یہ سفر آپ نے کب شروع کیا اور کب آپ کو لگا کہ آپ اس طرح لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو چینج کر کے اور اس کو بہتر کر کے ان کی ہیلپ کر سکتی ہیں؟ میرے اس سفر کا آغاز کافی عرصے پہلے ہوا۔ ہماری کچھ فیملی سسٹم میں ہے کہ ہمارے یہاں شادیاں جو ہیں وہ بہت جلدی ہو جاتی ہیں اینڈ آئی واز 16 جب میری شادی ہوئی اور میں نے اس وقت صرف میٹرک کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد کچھ زندگی کے حالات اور واقعات کچھ اس طرح سے گزرے کہ جس کے بعد مجھے وقت نے سکھایا کہ مجھے اس فیلڈ میں آنا چاہیے، اور اس چیز کا جو مجھے سکھانے کا صحرا ہے وہ میرے مینٹور ہیں ڈاکٹر صابر، ان کے سر جاتا ہے۔ میں ان کا نام یہاں پر لینا بہت ضروری سمجھتی ہوں، کیونکہ جب میں نے اپنی ایجوکیشن کو اپنی شادی کے بعد دوبارہ کنٹینیو کیا تو آئی واز لائک کہ میری جو ایجوکیشن تھی اس میں کوئی راستہ نہیں تھا، اس میں کوئی ایم نہیں تھا۔ تو وہ انہوں نے مجھے اس وقت یہ سوچ دی کہ آپ اس لائن میں آپ بہتر طور پر لوگوں کو سمجھتی ہیں اور آپ کاؤنسلنگ کر سکتی ہیں، تو آپ کو اپنی ایجوکیشن کو کوئی راستہ، کوئی رخ دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ ان کی اس مینٹورنگ کے بعد پھر میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں کاؤنسلنگ کی فیلڈ میں آؤں، اور پھر میں نے اپنی ٹوٹلی لائن چینج کی، میں نے سائیکالوجی کی فیلڈ کا انتخاب کیا، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ پھر میرا یہ سفر آگے بڑھتا گیا۔ میم آپ سائیکو تھراپسٹ ہیں، مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے معاشرے میں ایک تو ڈپریشن بہت زیادہ ہو گیا ہے اور لوگوں کے اندر یہ جو جلد بازی آ گئی ہے اس کی ایک وجہ تو سوشل میڈیا ہے، لیکن آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، ہمارے معاشرے میں اس وقت تو جو ڈپریشن کی صورتحال ہے وہ دن بدن ورسٹ ہوتی جا رہی ہے، خاص کر اگر ہم لاسٹ ایئر سے دیکھتے ہیں، کووڈ کے بعد سے، تو یہ سچویشن جو ہے وہ کافی حد تک ورسٹ ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ریزنز ہیں جس کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ انسان ڈپریشن کی طرف جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ انسان جلد باز ہے اور تھڑدلا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں فوری ریزلٹس چاہیے ہوتے ہیں۔ ہم تھوڑی سی ایفرٹ کرتے ہیں، ہم تھوڑا سا ریلیشن شپ پہ ایفرٹ کرتے ہیں، تو نہ صرف ہمارے اندر یہ ارج ہوتی ہے کہ ہم نے آج ایک کام کیا اور اس کا رزلٹ ہمیں کل اوور دا نائٹ مل جائے۔ اچھا، اس چیز کا جو رول پلے کرتا ہے وہ ہمارا سوشل میڈیا بھی رول پلے کرتا ہے۔ آج ہمارے ہر بچے کے ہاتھ میں، ادھر بچہ ٹین ایج میں انٹر ہوتا ہے اور پیرنٹس اس کو موبائل ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ اس بچے کی سوشل میڈیا پہ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، خاص کر اگر ہم فیس بک، ٹویٹر وغیرہ کو دیکھیں، تو وہ بچہ جس طرح سے وہ فیس بک پہ اسکرول کرتا ہے تو اس کا مائنڈ سیٹ، اس کے مائنڈ سیٹ میں یہ چیز بیٹھ جاتی ہے کہ وہ بہت جلدی چیزوں کو ایڈریس نہیں کرتا، اور ایک طرح سے میں یوں کہوں کہ اس کا مائنڈ جو ہے تو بہت جلدی چیزوں کو گرپ کرنے لگتا ہے۔
یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارا جو فیملی سسٹم ہے نا وہ بھی بہت ویک ہو چکا ہے. فیملی سسٹم یعنی ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن شپ بہت ویک ہو گئے ہیں. ہر گھر میں ایک کمپٹیشن کی فضا ہے, ہر گھر میں ایک جیلسی اور نگیٹیوٹی کی فضا ہے, جس کی وجہ سے بھی ڈپریشن آج آپ کو بچوں میں بھی دکھے گا. میرے پاس ٹین ایج بچوں کے ڈپریشن اور انگزائٹی کے کیسز پچھلے 6 ماہ میں کہیں زیادہ آئے ہیں جو کہ اس سے پہلے نہیں آئے تھے. تو جب میں اس کا ریزن ان سے جب میں بات کرتی ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کے پیچھے کیا ریزن ہو سکتا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے بیسک ریزن ان کا یہ ہے کہ ان کا فیملی سسٹم ڈسٹرب ہے. ہسبینڈ اینڈ وائف کے پیرنٹس کے آپس کے جو ریلیشن شپ ہیں وہ بہت ڈسٹرب ہیں. پھر مجھے لگتا ہے کہ ہمارا جو سوسائٹی ہے وہ دین سے دور ہو گئی ہے. دین سے دوری سے میری مراد یہ ہے کہ لوگوں کو بیسک کانسیپٹس ان کے پاس اب نہیں رہے ہیں, ایمان کی کمی ہو گئی ہے. جبکہ سب کچھ دینا اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اور اعتماد رکھتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے اندر ایک ایمان کی ایک مضبوط کیفیت بیدار ہوتی ہے, اور وہ ایمان کی مضبوط کیفیت جو ہے وہ ہمارے دل کو سکون اور اطمینان سے بھر دیتی ہے. آج کا مسلمان اس ایمانی کیفیت سے بیزار ہے. آج کا مسلمان اس ایمانی کیفیت سے لا علم ہے. ہماری جو صحبت ہے, جو کمپنی ہے, ہم ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں, ایسے علم والوں کے ساتھ جن کے ساتھ بیٹھ کر ہمیں کچھ سیکھنے کا موقع ملے, کچھ سمجھنے کا موقع ملے, ہمیں خود کو جاننے کا موقع ملے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا وقت ضرور لگانا چاہیے کہ جس میں ہمیں اپنی سیلف اویئرنیس ہو, ہم کہاں کھڑے ہیں, ہماری زندگی کس رخ پہ جا رہی ہے, ہمیں کیا کرنا ہے, ہم کس لیے پیدا کیے گئے تھے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ہمیں جانا کس طرف ہے. میم آپ کے خیال میں اس سب کی ایک بڑی وجہ یہ ایمان کے کم ہونے کی وجہ اور ڈپریشن کی وجہ کیا ہمارے لائف سٹائل کا ٹھیک نہ ہونا بھی ہے؟ یقیناً ہے, کیونکہ آج ہمارے لائف سٹائل میں جو چیز بہت زیادہ پریویل کر چکی ہے, راتوں کو دیر تک جاگنا, صبح دیر تک سوتے رہنا, جبکہ ہماری جو برین اور مائنڈ اور باڈی کی جو کیمسٹری ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ آپ جب ارلی سوتے ہیں اور ارلی جاگتے ہیں تو آپ ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر زیادہ صحت مند اور مضبوط ہوتے ہیں. پھر ہماری ایٹنگ ہیبٹس بہت خراب ہو چکی ہیں, فاسٹ فوڈز کا بہت زیادہ رجحان ہو چکا ہے, پروسیس فوڈ کا رجحان بہت زیادہ بڑھ چکا ہے, جس کی وجہ سے بھی مجھے لگتا ہے کہ یا میں یقین سے یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ یہ ہمارے اندر ڈپریشن اور انگزائٹی کو بڑھانے کا سبب بن رہی ہے. پانی ہم لوگ بہت کم پیتے ہیں. میں جب میرے پاس لوگ کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں اور میں ان سے سوال کرتی ہوں کہ آپ پانی کتنا پیتے ہیں, تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم میکسیمم 2 سے 3 گلاس, یا جب ہمیں کوئی کہتا ہے تو پانی پی لیتے ہیں. جبکہ ریسرچ یہ پروف کرتی ہے کہ آپ کو پانی اس وقت پینا ہے, یعنی آپ کو پیاس لگنے سے پہلے پینا ہے. اگر آپ نے پیاس لگنے کے بعد پی رہے ہیں دیٹ مینس کہ آپ کی باڈی میں وہ ڈیمیج ڈن ہو چکا ہے. تو جیسے ہم اپنی گاڑی میں آئل کی بتی جلنے سے پہلے آئل ڈال لیتے ہیں, اسی طرح ہمیں پیاس لگنے سے پہلے پانی پی لینا چاہیے. تو اس چیز میں ہمیں خیال رکھنا ہے. یہ جو ہمارے ڈیلی لائف روٹینز ہیں اس کو مینج کر کے بھی ہم اپنے ڈپریشن اور انگزائٹی کو اوور کم کر سکتے ہیں. اس میں ایک پوائنٹ میں اور یہ کہنا چاہوں گی کہ ہماری زندگی میں واک اور ایکسرسائز نہیں ہے. ایٹ لیسٹ 45 منٹس کی ڈیلی مارننگ واک یا ایوننگ واک, جو ٹائم سوٹ کرتا ہو ہمیں اس کو ضرور آپٹ کرنا چاہیے. وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تو میں سمجھتی ہوں یہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کا اگر ہم خیال رکھ لیں تو ہم اپنے بہت سارے ڈپریشن کے یا انگزائٹی کے فیز سے باہر آ سکتے ہیں. میم, جو ماں باپ اپنے بچے یا بچی کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ شادی کے پروسیس سے پہلے وہ کن چیزوں کو اپنے مائنڈ میں رکھیں؟ کیا ایک لڑکا اور لڑکی کی ذہنی سطح کو شادی سے پہلے دیکھنا ضروری ہے؟ دیکھیں, شادی سے پہلے ذہنی سطح کو دیکھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ شادی کے بعد جو 2 لوگ جب ایک ساتھ زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں تو دونوں ایک مختلف فیملی بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں. ایٹ ٹائمز مختلف کاسٹ سے بھی بلانگ کرتے ہیں. فیملی بھی آبویسلی اکثر و بیشتر ڈفرینٹ ہی ہوتی ہے, الا یہ کہ دونوں کزنس ہوں.
تو میں سمجھتی ہوں کہ ذہنی ہم آہنگی کو چیک کرنا زیادہ ضروری ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپیرنٹ پر زیادہ فوکس کرتے ہیں. جب لڑکے کو بہت ہی خوبصورت اور اسمارٹ لڑکی چاہیے، اور لڑکی کو کیا چاہیے کہ لڑکا جو ہے وہ 6 فگرز میں کماتا ہو. میں اس کو کے بارے میں یوں بھی آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گی کہ ہمارا ایک میچ میکنگ سروس ہماری ہے جو کہ shadilink.org کے نام سے آپ اس کی ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں. یہ ٹوٹلی فی سبیل اللہ ہم یہ میچ میکنگ سروس فراہم کرتے ہیں، اور ہم اس کو اسسٹ بھی کرتے ہیں مینولی فون کالز کے اوپر. اس کی رجسٹریشن کا طریقہ کار صرف اتنا سا ہے کہ آپ کو 1000 روپیز رجسٹریشن چارجز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ سکسیس فیس ہم کوئی چارج نہیں کرتے. تو اس میں جب ہم لوگوں سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو زیادہ تر جو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ لڑکا یہ کہتا ہے کہ مجھے بہت ہی فیئر کلر میں اور بہت ہی کوئی خوبصورت لڑکی چاہیے. لڑکی یا لڑکی کے ماں باپ بھی ایون یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایسا لڑکا چاہیے کہ جو کہ 6 فگرز میں کماتا ہو، یا اگر جس کا رینٹ کا بھی گھر ہوگا تو ہم اپنی بیٹی اس کو نہیں دیں گے. یہاں تک کہ لوگوں کے اتنے تحفظات ہوتے ہیں. پھر ایک سوچ جو بہت زیادہ پریویل کر رہی ہے ہماری سوسائٹی کی خواتین میں، لڑکیوں میں، کہ ان کی عمریں نکل جاتی ہیں، وہ لیٹ 30s میں چلی جاتی ہیں، ایون 40 کی ہو جاتی ہیں. اس کے باوجود بھی ان کی ضد یا خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کی شادی کسی ان میرڈ سے ہی کی جائے. جبکہ یہاں آ کر ہم ان کو یہی سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں آپ کو اس ایج میں ان میرڈ میچ ملنا تھوڑا سا ناممکن سی بات ہے. آپ کہیں کمپرومائز کریں گی، کیونکہ شادی اٹ سیلف کہیں نہ کہیں جب ہم کچھ گیو اپ کرتے ہیں کچھ چیزوں میں، تب کہیں جا کے وہ رشتے بنتے ہیں. شادی 1 وے ٹریفک کا نام نہیں ہے، شادی 2 وے ٹریفک ہے. جب ہم کچھ دیتے ہیں تو ہمیں کچھ ملتا ہے. جب ہم کچھ قربانی دینے کا جذبہ رکھتے ہیں، ہم دوسرے کے لیے بھلا سوچتے ہیں، تب ہمیں وہ بھلا ملتا ہے. یعنی جب ہم محبت یا عزت دیتے ہیں تو ہمیں محبت اور عزت ملتی ہے. تو اس حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ ہماری سیلف گرومنگ کی ضرورت ہے، ہمارے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ شادی صرف اپیرنٹلی 2 لوگوں کے ملنے کا نام نہیں ہے. شادی یا میں اس کو ایسے کہوں کہ خاندان ایک وہ بنیادی ادارہ ہے جس کے اوپر پوری معاشرے کی عمارت کھڑی ہے. اگر وہ ادارہ ہی کمزور ہوگا، اس کی بنیاد کمزور ہوگی، ریلیشن شپ اسٹرانگ نہیں ہوگا، تو ہمارا معاشرہ کیسے پھلے گا پھولے گا؟ میم، ایک لڑکے اور لڑکی کی شادی کے لیے مناسب ایج کیا ہے؟ دیکھیں، اس کے لیے کوئی مناسب ایج دی نہیں جا سکتی. میرے خیال میں ایج وہ مناسب ہوتی ہے جب انسان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے. جب دونوں کو، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی، ان کو ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کے بارے میں ایک فکر لاحق ہو جائے یا ان کو اس کی اویئرنیس ہو جائے، میں سمجھتی ہوں وہ شادی کی صحیح ایج ہے. ٹھیک ہے میم. شادی کے بعد اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ خامد کو اپنی بیوی سے بہت ساری شکایات رہتی ہیں اور بیوی کو اسی طرح اپنے خامد سے بہت ساری شکایات رہتی ہیں. تو اس میں آپ کوئی ایسی سجیشن دیں جس سے وہ شکایات کم ہو جائیں اور ان کا آپس میں تعلق مضبوط ہو جائے؟ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ گیو اینڈ ٹیک والا ریلیشن شپ ہے. کچھ میں یہاں پر کچھ ٹپس کے اوپر بات کرنا چاہوں گی کہ اگر دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف اس کو آپٹ کریں تو یقیناً ان کا ریلیشن شپ بہت مضبوط اور بہتر ہو سکتا ہے. ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کو ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتوں کی قدر یا شکر گزاری کا احساس ان کے اندر ہونا چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ دونوں لوگ ایک دوسرے کی خوبیوں پر نظر رکھنے کے بجائے ایک دوسرے کی خامیوں پر نظر رکھتے ہیں. اور یہیں پر سے ہی جب وہ ایک دوسرے کی خامیوں پر نظر رکھتے ہیں تو وہ خوبیاں کہیں پیچھے چلی جاتی ہیں. اور ایک دوسرے کی خامیوں پر نظر رکھنے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس سے تعلقات بگڑنے شروع ہوتے ہیں. آپس میں ایک دوسرے کے لیے دل میں گرج، غصہ، اور پھر ایٹ دی اینڈ وہ غصہ نفرت میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور نفرت جو ہے وہ آگے جا کر سپریشن میں چینج ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ایک بیسک پوائنٹ میں یہاں پر ڈالنا چاہوں گی
کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کو ایک دوسرے کے ساتھ بدگمانی سے بہت پرہیز کرنا چاہیے. جیسے امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ بدگمانی، دو لوگوں میں بدگمانی دوری کا سبب بنتی ہے. تو میں اس میں سمجھتی ہوں کہ دونوں لوگوں کو ایک دوسرے کے بارے میں خوش گمانی سے کام لینا چاہیے. جیسے ایک حدیث کا مفہوم بھی آتا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے 70 بار اچھا گمان رکھو. تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم دوسرے کے بارے میں اچھے سے سوچیں، اچھا گمان رکھیں، لیوریج دیں دوسرے کو، کیونکہ جب تک ہم ایک دوسرے کو لیوریج نہیں دیتے، اسپیس نہیں دیتے، تو زندگی تنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے. پھر ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اپریشیٹ کریں، ایک دوسرے کی شکر گزاری کریں. شکر گزاری بہت ضروری ہے. شکر گزاری کی وہ طاقت ہے کہ شکر گزاری کی وجہ سے دو انسانوں کا ریلیشن شپ بہت اچھا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے دل میں گنجائش پیدا ہوتی ہے. جبکہ آئے روز کے جو جھگڑے ہیں، آئے روز کا جو آرگیومنٹ ہے، وہ دو لوگوں کے درمیان دوری کا سبب بنتا ہے، دل میں بال آنے کا سبب بنتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس چیز سے پرہیز کریں، آرگیومنٹ سے پرہیز کریں، بات چیت ضرور کریں. جو چیز آپ کو ایک دوسرے کی تنگ کر رہی ہے اس کو موقع محل کی مناسبت سے اچھے لفظوں میں، اچھا موڈ دیکھتے ہوئے اس بات کو یقیناً کریں. کبھی بھی خاموشی اختیار نہ کریں مکمل طور پر. جیسے اکثر ہسبینڈ اینڈ وائف میرے پاس جب کپل کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں تو اکثر بیویوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ یہ جب ناراض ہوتے ہیں تو 2-3 دن تک اور بعض دفعہ 1 ہفتے تک مجھ سے بات نہیں کرتے. تو میں یہی کہتی ہوں کہ خدا را یہ کام نہ کریں. اگر کوئی بات آپ دونوں کو ایک دوسرے کی بری لگی ہے تو کوشش کریں کہ اس کو ریزولو کریں، اس میں کمیونیکیشن گیپ نہ لے کر آئیں، کیونکہ جب یہ کمیونیکیشن گیپ آتا ہے تو چیزیں ورسٹ ہو جاتی ہیں، بہتر نہیں ہوتی. میم 2 صورتحال ہوتی ہیں. ایک میاں بیوی کے اندر جو چھوٹا موٹا اختلاف ہوتا ہے وہ مخالفت کی شکل اس وقت اختیار کرتا ہے، یا تو ان کی نیچر نہ میچ کرتی ہو، یا اگر ان میں کوئی چھوٹا موٹا جھگڑا ہوا ہے اس میں ارد گرد کے لوگ ان کو بہت زیادہ پمپ کر دیں اور ایک دوسرے کے خلاف کر دیں. ایسی صورتحال سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ایسی صورتحال میں یہ مشورہ دیتی ہوں کہ خدا را آپ کے جو اپنے جو میرے پاس کپل کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں کہ آپ کے جو اپنے میٹرز ہیں، جو پرابلمز ہیں، جو ایشوز آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ فیس کر رہے ہیں، اس میں کوشش یہ کریں کہ آپ کسی پروفیشنل کی ہیلپ لیں. ٹھیک ہے. خواتین عموماً کرتی ہیں جو ان کی عادت ہوتی ہے کہ یا تو ادھر کوئی بات ہوئی، ادھر انہوں نے، اب تو موبائل فون سب کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، تو ادھر اپنی والدہ کو میسج کر دیا، فون کال کر لی، اپنی کسی بہن سے بات کر لی، اور اس طرح اگر وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ان کے دل کی بھڑاس نکل جاتی ہے، ان کا کتھارسس ہو جاتا ہے، بٹ مسئلہ اپنی جگہ جوں کا توں رہتا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ ادھر ادھر 2-4 لوگوں سے بات کرنے کے بجائے اپنی زندگی میں کوئی پروفیشنل کاؤنسلر، پروفیشنل تھیراپسٹ کو رکھیں اور اس سے آپ اپنے مسائل کا تذکرہ کریں، اس سے اس کی ہیلپ لیں، اس سے مشورہ لیں. جو پروفیشنل گائیڈ ہوتی ہے وہ آپ کو اس مسئلے سے نکالنے میں ایک بہتر رول پلے کرتی ہے. ٹھیک ہے. میم قاسم علی شاہ صاحب کی فاؤنڈیشن ہے، ان کے کام سے بھی آپ واقف ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ میری خوش قسمتی ہے کہ میری آج قاسم علی شاہ صاحب سے بڑی زبردست ایک ملاقات رہی اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ایک چھوٹی سی ملاقات میں، اور یقیناً ہم سب ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. میں کافی عرصے سے قاسم علی شاہ صاحب کی ویڈیوز دیکھ رہی ہوں اور ان کو فالو کرتی ہوں. میرا ایک خواب ہے کہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن جس طرح لاہور میں کام کر رہی ہے، اور لاہور کے بارے میں اپنی ایک رائے یہاں پر شیئر کرنا چاہوں گی کہ لاہور علم کا اور علم والوں کا شہر ہے. مجھے لاہور پسند ہی صرف اس وجہ سے ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ میرا یہ ایک خواب ہے، میرا یہ ڈریم ہے کہ میں کراچی میں ایسی کوئی فاؤنڈیشن بناؤں، کیونکہ کراچی والوں کو اس کی بہت ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ فائزہ اسلم صاحبہ آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین، مجھے امید ہے کہ جو ہسبینڈ وائف جنہوں نے ہمارا یہ انٹرویو دیکھا ہوگا، خاص طور پہ ان کو اس میں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا کہ کس طرح آپ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو درگزر کر کے اختلاف کو ختم کرنا ہے اور اس کو مخالفت کی طرف نہیں لے کے جانا. بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.